السلام علیکم، میں وجاہت علی شاہ اس وقت میں شاہ اسلامک اسکول میں موجود ہوں۔ شاہ اسلامک اسکول اس بات کا بخوبی اس بات سے واقف ہے کہ بچے کی جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ذہنی نشو و نما بھی بہت ہی ضروری ہے۔ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی میں، اسپیشلی پختون سوسائٹی میں یہ چیز بہت زیادہ فقدان کا شکار ہے۔ شاہ اسلامک اسکول اس وجہ سے گاہے بگاہے اپنے والدین کی ذہنی تربیت کے لیے، ذہنی نشو و نما کے لیے اس طرح سیشنز آرگنائز کرتی ہے۔ پچھلے سال بھی ہم نے اس طرح سیشنز آرگنائز کیے تھے۔ اس سال بھی ہم نے ڈاکٹر عائزہ کے ساتھ، چائلڈ سائیکولوجسٹ ہے چونکہ، ان کے ساتھ یہ سیشن ہم نے آرگنائز کیا ہے۔ تو ابھی وہ اسلام آباد میں اس وقت اسٹیشن ہے، اپنے سیشنز آرگنائز کر رہی ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عائزہ۔ شی از اے چائلڈ سائیکولوجسٹ، اور انہوں نے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ان کا ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے، انگلینڈ میں، یورپ میں اور ترکی میں ایز اے چائلڈ سائیکولوجسٹ بھی کام کیا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ویلکم ٹو دی شاہ اسلامک اسکول اینڈ ویلکم ٹو دی ثوابی۔ تھینک یو سو مچ سر، مائی پلیئر۔ اوکے، ابھی پچھلے سال بھی آپ یہاں پہ آئی تھی، اس سال بھی آپ یہاں پہ آئی ہیں، بالکل، کیا فرق آپ نے فیل کیا؟ اچھا سر، سب سے پہلے تو ماشاء اللہ آئی ایم ہیپی کہ کراؤڈ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ آپ کا پہلے اتنا کراؤڈ نہیں تھا، اس دفعہ ماشاء اللہ پیرنٹس کی تعداد بھی، بچوں کی تعداد بھی، تھوڑی اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے لوگوں میں۔ وہ میرے خیال میں آپ کی بہت زیادہ ایفرٹ ہے اس میں، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں بچوں کے لیے کنسرنڈ ہیں، پیرنٹس کے لیے کنسرنڈ ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑھ کے جو آپ کی ایفرٹ نظر آ رہی ہے نا، وہ ہے ہیلتھ مینجمنٹ، جو آپ نے پیرنٹس میں بھی اور بچوں میں ایک اویئرنیس لے کر آ رہے ہیں کہ اگر آپ صحت مند ہوں گے تو آپ ایکسیل کر سکیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، دس از ویری آبویس کہ مینٹل ہیلتھ جو ہوتی ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ نو میٹر واٹ، اف یو آر مینٹلی، فزیکلی اینڈ ایموشنلی اسٹرانگ، دین یو کین ایکسیل بیٹر۔ تو اب پچھلے لاسٹ ایئر وین آئی کیم اوور ہیئر، تو آئی ہیڈ اے ویری واسٹ ڈسکشن ود دا پیرنٹس اینڈ ایز ویل ایز ود دا کڈس۔ اب اس میں یہ تھا کہ میں نے کچھ سپلیمنٹس ان لوگوں کو انٹروڈیوس کروائے تھے، تو الحمدللہ یہ تھا کہ میں نے فوکسلی ان کو بتایا تھا کہ پرسائسلی کہ آپ نے کس طریقے سے ان سپلیمنٹس کو یوز کرنا ہے، ان کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں، وہ آپ کو آگے کس طریقے سے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا جو ایک ہرڈل آ رہی ہے نا، وہ ہے لیک آف اویئرنیس ریگارڈنگ دا سپلیمنٹس یوزیج، یعنی ایک رکاوٹ ہے جس میں مائیں اپنے بچوں کو سپلیمنٹس جو ہیں وہ ریگولرلی نہیں دے رہی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے، دیکھیں آج کل جو مائیں ہیں نا، وہ اپنے کام پہ اتنی زیادہ بزی ہیں، یا مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا نا ایک ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے۔ تو یہ شہروں اور گاؤں کا فرق آپ کو نظر آتا ہے یہاں پہ؟ بالکل ہے، بالکل ہے کہ شہروں میں کنسرن ہوتا ہے، گاؤں میں نہیں ہوتا؟ دیکھیں، شہروں میں کنسرن اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے پاس ہیلپ ہوتی ہے، ان کے پاس میڈس ہوتی ہیں، ان کا ایک آرگنائزڈ بیہیویئر ہوتا ہے۔ یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہاں ایگزیکٹلی، یہاں پہ تو یہاں بھی ہیلپ ہے، یہاں پہ ہیلپ ہوتی ہے، لیکن جوائنٹ فیملی میں نا کام کمپیریٹیولی زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ۔ جوائنٹ میں جتنا بچہ اچھے طریقے سے ایکسپوز ہو سکتا ہے، وہ اکیلے رہ کے نہیں ہو سکتا، اس کو ایکسپوجر ملتا ہی جوائنٹ فیملی سے ہے۔ I don't disagree with this system، لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ پیرنٹس کو، خاص طور میں ماں کو، اپنے لیے اور اپنے بچے کے خوراک کے لیے اور کریکٹ یوزیج آف سپلیمنٹس از ویری امپورٹنٹ۔ ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ ہماری جو آج کل کی خوراک ہے نا، وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم وقت پہ صحیح خوراک نہیں لے رہے۔ ہمارا ناشتے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ہمارا دوپہر کا کھانے کا کوئی ٹائم نہیں، ہمارا رات کا کھانے کا ٹائم نہیں ہے۔ بچے کو جب دل کیا کچھ بنا کے دے دیا، اس طرح نہیں ہوتا۔ جی جی کنٹینیو کریں۔ اس طرح ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بچے کو ایک صحیح وقت پہ صحیح خوراک دینا بہت ضروری ہے۔ جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی خوراک میں گوشت شامل کریں، قیمہ شامل کریں، چکن شامل کریں، ویجیٹیبل شامل کریں، پھل شامل کریں، جوسز شامل کریں، فریش جوسز شامل کریں۔ لیکن ایسے کوئی ایفرٹ نظر نہیں آتی ہے۔ جیسا لاسٹ ٹائم میں نے ان کو ایک پوری لسٹ بتائی تھی سپلیمنٹس کی، جو کہ ماں کے لیے بہت ضروری ہیں اور بچوں کے لیے الگ سپلیمنٹس دیے تھے۔ وہ ایک 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں 10 میں سے صرف 3 لوگوں نے اس چیز کو اپلائی کیا ہے۔ آج وہی چیزیں وہ دوبارہ فیس کر رہے ہیں۔ وہ خوشی شوق میں آتے ضرور ہیں، پوچھتے ضرور ہیں، لیکن اپلائی کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بھی تھوڑا سا کرنا پڑے گا کہ ان کو گاہے بگائے کر، کیونکہ آپ بہت 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 ایفرٹ، میں آپ کی طرف سے تو آئی ایم گلیڈ کہ یو آر پٹنگ ان اے لاٹ آف ایفرٹ۔ تھینک یو۔ اچھا، بچوں کو بھوک نہیں لگتی، ہاں،
بچوں میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے, بچے غصہ ہوتے ہیں بہت جلدی, بچے انگیج نہیں ہو پاتے نہ دوسرے بچوں کے ساتھ اور نہ پھر بڑوں کے ساتھ, بات بھی نہیں سنتے, کوئی آواز دو تو آواز بھی نہیں سنتے. یہ کیوں ہے؟ فیریٹن, آئرن کی کمی اور سب سے بڑھ کے بہت سے ایسے ہمارے اندر منرلز ہیں, وائٹامنس ہیں, جس کی کمی کی بنا پہ بچے اس طرح ریاکٹ کرتے ہیں. اسی لیے تو ہم آپ کو سپلیمنٹس ریکمینڈ کرتے ہیں. اچھا, اگر فرض کرے کسی کو سپلیمنٹ کی اپروچ نہ ہو تو آپ اس کو پھر پھل دیں, سبزیاں دیں, گوشت دیں, قیمہ دیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اگر آپ سپلیمنٹس نہیں دینا چاہتے تو آپ اپنا ہیلدی لائف سٹائل تو اپنائیں. آپ ایک وقت رکھیں کہ بچے کو میں نے اتنے بجے ناشتہ کرانا ہے, ٹھیک ہے, ناشتے کی تھوڑی دیر بعد میں نے اس کو پھل دینا ہے یا ڈرائی فروٹ دینا ہے. آپ کا تو اتنا اچھا سسٹم ہے, کیونکہ پشاور اور سوابی از نون فار گڈ فوڈ, ایسا ہی ہے نا. تو کوئی ڈرائی فروٹ دیں بچے کو, فروٹس دیں, گھی اتنا اچھا ہے آپ لوگوں کا, میں جہاں تک مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے, آپ اس میں ان کو ویجیٹیبلس فرائی کر کے دیں, روٹی دیں, چاول دیں, لیکن پورشنز ہونے چاہیے. اچھا, یہ جو آپ ساری چیزیں بتا رہی ہے نا, تو نو ڈاؤٹ یہ یہاں پر بڑی بہترین مقدار میں موجود ہے اور بڑی بہترین کوالٹی میں یہاں پر مل جاتی ہے, کیونکہ گاؤں ہے, ریموٹ ایریا ہے, تو یہاں پر یہ خالص بھی ہوتی ہے. لیکن اس کو پراپر طریقے سے ایک سیکوینس میں استعمال کرنا, یہ اویئرنیس ہے, یہ اویئرنیس یہاں پہ نہیں ہے. تو یہ اویئرنیس کیسی لائی جائے ہماری ہاؤس وائفز جو ہے؟ سر کاؤنسلنگ, ہمیں نہیں تو بار اگر بار ان ان کو سے بات نئی کرنی اپروچ ہو نا کاؤنسلنگ کے لیے, تو یہ دیکھیں اب پختون سوسائٹی ہے نا, یہاں پر تو مرد ڈومیننٹ ہے, بالکل, تو وہ خاتون کیسے نکلے اس ڈومیننسی سے باہر, کیسے نکلے؟ وہ تو اس کو تو اجازت ہی نہیں ملتی, تو بچہ تو سفر کر رہا ہے نا. بالکل, ایگزیکٹلی. پھر اس سچویشن میں کیا کرے پھر وہ؟ سر دیکھیں, ایک ٹیم بن سکتی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح آپ کو پتہ پولیو کی ایک ٹیم بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح آپ ایک خواتین کی ایک ٹیم بنائیں, پڑھے لکھی خواتین ہوں, چلو بی اے پاس بھی ہوں, لیکن ان کو تھوڑا سا نا نیوٹریشن کا پتہ ہو کہ ہم نے اگر کسی گھر میں جانا ہے تو ہم نے کیا ڈیلیور کرنا ہے. تو آپ ایک ٹیم بنائیں, ٹھیک ہے, آپ ایک ٹیم بنائیں, اس میں آپ پمفلیٹس ہوں, آپ کے پوری نیوٹریشن ڈائٹ ہو, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو پتہ ہو آپ نے اتنی کیلوریز اتنی لینی ہے, صبح کے وقت اتنی کیلوریز لینی ہے, رات کے وقت اتنی لینی ہے, شام کے وقت اتنی لینی ہے, اور اینڈ آف دا ڈے ٹوٹل نمبر آف کیلوریز شوڈ بی ان یور باڈی, ٹھیک ہے. یہ آپ ٹیم بنائیں, ٹیم پوری کی پوری ٹیم گھر گھر جائے, ان کو اویئرنیس دے, ان سے بات کرے. میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی منع کرے گا جی آپ اندر نہ آئیں. جب پڑھی لکھی خواتین جو ہیں, جیسے کہ آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ سیٹرڈے کو آپ پوری ایک کاؤنسلنگ سیشن رکھتے ہیں, ورک شاپس رکھتے ہیں. آپ اس پوری ٹیم کو اکٹھا کریں اور 3 بچیوں کی ایک ٹیم بنا کے, اگر ان کے گھر والے اجازت دیتے ہیں تو, ورنہ بے شک میری آپ سروسز لینا چاہے تو آئی ایم دیئر, میم حمیرہ از دیئر, میں آپ کو اپنی سروسز دے سکتی ہوں. ہم ان کے گھر جا کے ان کو اویئرنیس دے سکتے ہیں. دس آئی کین ڈو فار یو. تھینک یو سو مچ. اچھا, بچہ بظاہر نا بالکل نارمل بالکل نارمل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن وہ نارمل نہیں ہوتا. اس کے کیا سمپٹمز ہیں اس خوراک کے علاوہ؟ سر یہ نا مائل سٹون ڈیلے ہوتے ہیں. مائل سٹون ڈیلے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بائی برتھ یا جب بچہ 1 سال 2 سال کا ہوتا ہے نا, تو اس کے جو آرگنس ہوتے ہیں نا ڈیولپڈ نہیں ہوتے. نیورو سسٹم جو ہوتے ہیں, مینٹل ہیلتھ جو ہوتی ہے, وہ جس طریقے سے 1 سال کا بچہ جو ہوتا ہے نا, وہ ابھی 1 ماہ کا ہی ہوتا ہے. مطلب یہ آٹسٹک چائلڈ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, آپ آٹزم بھی کہہ سکتے ہیں, ADHD بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں زیادہ تر جو آج کل جو میرے پاس کیسز آ رہے ہیں وہ ڈاؤن سنڈروم بھی ہوتا ہے. کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو آپ کا بچہ ہے اگر 3 سال کا ہے, لیکن اس کی جو تھنکنگ ہے, جو اس کی مینٹل ہیلتھ ہے نا, وہ 3 ماہ کی ہوتی ہے. تو مائل سٹون ڈیلے ہوتے ہیں کہ آپ کی اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کے تمام آرگنس, آپ کے مینٹل ہیلتھ, آپ کی فزیکل ہیلتھ, آپ کی ایموشنل ہیلتھ بہت پیچھے ہوتی ہے. تو اس کو ساتھ کرنے کے لیے, تاکہ یہ وقت کے ساتھ چلے, کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ تھیراپیز ہوتی ہیں اس کی. آکوپیشنل تھیراپی ہوتی ہے, بیہیویئرل تھیراپیز ہوتی ہیں, اسپیچ تھیراپیز ہوتی ہیں, پھر اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اکیڈیمکس ہوتی ہے. تھیراپیز کے علاوہ دیکھیں میں آپ کو بات تو میں آج ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں, شاید یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. یہ بچے بہت بہتر ہو جاتے ہیں لیکن فلی ریکور نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو جو بہتری ہے وہ آپ کی کاؤنسلنگ سے اور تھیراپی سے آتی ہے. اوکے. بچوں میں سٹریس, انزائٹی, ڈپریشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ایون کہ یہ ایڈلٹس کا مسئلہ تھا لیکن بچوں میں انکلکیٹ ہو چکا ہے. بالکل. کیا وجوہات ہے, کیا وجہ ہے؟ انوائرمنٹل ایشوز,
سب سے بڑھ کے آپ کے جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں نا وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتے ہیں. کچھ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں انوائرمنٹل ایشوز. سر اس طریقے سے ہے کہ آپ کے گھر سے آپ کی کاؤنسلنگ شروع ہوتی ہے. آپ بھی یہ بات مانتے ہیں, میں بھی مانتی ہوں, ٹھیک ہے. میاں بیوی کے آپس میں نا اتفاقی, ٹھیک ہے, لڑائی جھگڑے, بچوں کے درمیان لڑائی جھگڑے, ابیوزو اور فزیکل ابیوز ہوتی ہے, فزیکل ابیوز ہوتی ہے, وربل ابیوز ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بچہ جو ہوتا ہے نا انوائرمنٹ کو دیکھ دیکھ کے, آج کل پتہ ہے کیا, میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, نہ ماں باپ میں صبر ہے نہ بچے میں آگے صبر ہے. ہم لوگوں کے اندر نا ایک عجیب سی انائی فنائی جیسے افراتفری ہے, ہماری جلد بازی ہے, ہر چیز کی جلد بازی ہے. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, ہم اسٹیٹس اور کلاس کے ساتھ میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم مینٹل ہیلتھ کو فوکس نہیں کر رہے ہیں, ہم بس اپنے آپ کو نا اپیرنس جو ہماری ہے ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں, جو اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اس کو کوئی بہتر نہیں. مطلب فرنٹ اچھا دکھے اندر کچھ بھی گڑبڑ ہو, چل سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں اور چل رہا ہے آج کل کیا چل رہا ہے, یہی کچھ ہی چل رہا ہے کہ لوگ اپیرنس وائز دے آر وائبرنٹ, دے آر گلومنگ, لیکن انٹرنلی دے آر بروکن. بچے کا بھی یہی سلسلہ ہے. آپ گھر میں اس کو اتنا ڈانٹ ڈپٹ کے آپ نے عجیب سا ماحول دیا ہوا ہے, اور باہر نکلتے تو آپ کہتے ہیں آپ کا بچہ اچھا رہے. نو, ہاؤ ہی کین ایکٹ ویل, جبکہ آپ اس کو گھر میں ہی ایک اچھا انوائرمنٹ نہیں دے رہے ہیں. اکثر مائیں اور پیرنٹس جو ہیں, آئی ایم سوری, وہ میٹس کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں, چوکیدار کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں. کتنی اویئرنیس ہے. دیکھیں آپ لوگوں کا جو سسٹم ہے نا, اٹس فار بیٹر دین آر سسٹم, فرینکلی اسپیکنگ. آپ کے بچے کے ارد گرد بڑا بھی ہے, دادی بھی ہے, نانی بھی ہے, بابا بھی ہیں, چاچا بھی ہے, ماما بھی ہے, اس کو ہر ریلیشن شپ کا پتہ ہے. ہم لوگوں کے ذرا تھوڑے, ہم لوگ نا کہہ سکتے ہیں کہ بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ الگ رہنے کی ایک خواہش میں, ایک سٹیٹس کو ڈیولپ کرنے کی خواہش میں ہم نے بچے کو خراب کر دیا. مطلب یہ وہی ہے نا کہ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ گاؤں کا جو ماحول ہے وہ بچے کے لیے زیادہ صحت افزا ہے جو ایز کمپیئر ٹو سٹیز. اچھا ویسے اگر یہ گاؤں والے سے پوچھ رہے نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ والا ماحول زیادہ بہتر ہے. یہ تو ہر جگہ کے اپنے ڈرا بیکس اور ہر جگہ. لیکن دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں, آپ کا بچہ تبھی ڈیولپ ہوتا ہے جب اس کے ارد گرد بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, وہ ہر بیہیویئر کو دیکھ رہا ہے, وہ دادی کے بیہیویئر کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ اس سے بھی سیکھ رہا ہے, وہ دادا کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ اس سے بھی سیکھ رہا ہے. اس میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر وہ جو ارد گرد جتنے لوگ ہیں نا, وہ اگر اس چیز سے خود اویئر نہ ہو اور وہاں سے جو انسٹرکشن دی جا رہی ہے اس سے بچے کی پرسنالٹی بن رہی ہے, تو وہ انسٹرکشن اگر خود شکار ہو زگزگ کا, تو بچے کی پرسنالٹی پہ کچھ نیگیٹو اثرات نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوتے ہیں سر, کیوں نہیں ہوتے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میاں بیوی کے آپس کا کانفلکٹ کیا ہوتا ہے, بچہ ڈیمیج ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے, اور ایک بچہ نہیں آپ کا ڈیمیج ہوتا, آپ کی پوری جنریشن ڈیمیج ہو رہی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کے بچے کے ذہن میں یہ بات نہیں رہتی تو آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کا بچہ, آج کل کا بچہ اتنا شارپ ہے کہ اس کو 10 سال پرانے والی بھی بات یاد رہتی ہے. استاد کو اپنے بچے کے ساتھ کون سا تعلق برقرار رکھنا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آج کل کا بچہ وہ بچہ نہیں جو میں اور آپ تھے, ٹھیک ہے نا. ہم میں رسپیکٹ بھی تھی, ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے اپنی ٹیچرز کو کس طریقے سے کیٹر کرنا ہے, ہم نے کھڑے ہونا ہے جب وہ آتے ہیں, ہم نے ان کو گریٹ کرنا ہے. آپ نے آج کل کا بچے کے ساتھ آپ نے بچہ ہی بننا ہے. یو نیڈ ٹو بی ایکسٹرا فرینڈلی, یو نیڈ ٹو بی ایکسٹرا آپ اتنے فوکسڈ ہوں, آپ کی آنکھیں اتنی کھلی ہوں کہ آپ بچے کو دیکھیں اور آپ کو ان کی سائیکی پتہ لگ جائے. یو نیڈ ٹو بی ویری سائیکولوجیکلی اسٹرانگ, ویری. ٹھیک ہو گیا. ویسے سوالات تو بہت ہیں, دل بھی کر رہا ہے کہ پوچھ لیں بہت زیادہ, لیکن چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس سیشن کو, اس انٹرویو کو, اس ریکارڈنگ کو, اس پوڈ کاسٹ کو ادھر ہی وائنڈ اپ کرتا ہوں. آخر میں مدرس کے لیے اور فادرس کے لیے کوئی ایک ایسا میسج جو ابھی اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے ڈسکس نہ کیا ہو؟ بس میری آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچے کو اگر ایک اچھا پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں, ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں, سب سے پہلے اس بچے کو اچھا انسان بنائیں تو اپنے آپ کو سب سے پہلے اچھا بنائیں. زیادہ نہیں لیکن تھوڑے سے ایفرٹ سے بہت چینجز آتی ہیں بچوں میں. آپ بچے کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کی مینٹل کیپیسٹی جو ہے نا آپ سے ڈفرینٹ ہے, آپ ڈفرینٹلی سوچتے ہیں, بچہ ڈفرینٹلی سوچتا ہے. اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک اینڈ یو کین ایزیلی اچیو دیٹ, بٹ آل یو نیڈ ٹو ڈو از فوکس آن یور چائلڈ,
جتنا فوکس کریں گے, ٹرسٹ می دا چائلڈ از گوئنگ ٹو بلوم اینڈ گروم. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ سر وجاہت, بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح. آج آپ نے وہی پلیٹ فارم دیا جو آپ ہمیشہ دیتے ہیں, اور آپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. This is Wajahat Ali Shah along with Dr. Aiza Arshad signing out. Allah Hafiz. Allah Hafiz.